باتیں ضرور ہیں لیکن کوئی ٹھوس بات جو پہلی ایم ای ایف پی کی بات ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ہے, پھر ایگزیکٹو بورڈ ہونا ہے, مگر یہ سب کچھ کیسا ہوتا ہے چلے اس کی بہت ہی مستند رائے حاصل کرتے ہیں, اس کی اوپینین لیتے ہیں اور اس کی معلومات ہمیں دیں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, سابق وزیر خزانہ, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کا خود بڑا تجربہ ہے IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اس وقت کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے یہ ہمارا, وہ آئے تھے ہمارے پاس 9-10 دن کے لیے, آج آخری دن ہے, اس کا بھئی آخری 1-2 گھنٹے ہیں, ابھی تک ہمارے پاس ایم ای ایف پی نہیں ہے, ظاہر ہے SLA تو ہے ہی نہیں, پھر ابھی آگے ایگزیکٹو بورڈ وغیرہ نہیں ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کافی قریب ہو گئے ہیں, لیکن یہ سب کچھ نہ ہونا یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ سر یہ گزارش ہے کہ تھوڑی سی تیاری ہم کو کر لینی چاہیے تھی. تیاری سے مراد ناٹ پریپریشن, لیکن کچھ چیزیں ہم نے کی نہیں. اگر گیس کی پرائس ہم نے بڑھانی تھی تو بڑھا لیتے کچھ, تو تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس بھی ملتا کہ یہ پاکستانی ادھر سیریس اباؤٹ ریفارمز. یہ نہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ ان کے کھینچنے پہ یا ان کے چلانے پہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ خود بھی کر رہے ہیں. اب جو بھی ہم یہ سوچ رہے تھے, اب جو میری جو اطلاع ہے وہ یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دے دیں گے صبح, کل صبح جانے سے پہلے, جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ایم ای ایف پی دے دیں گے. جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ایک بہت کروشل چیز ہے, وہ ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے شاید 1-2 چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی. لیکن جو ماہرین ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو آپ ایم ای ایف پی ان سے لیں, جو کہ آج تک نہیں ہے, اس وقت تک تو نہیں ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, چلے صبح ہو جائے گا, پھر اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ وہ شاید میرے خیال میں وہ ہو جائے گا, مگر آپ فرما رہے ہیں وقت لگتا ہے, اس میں وقت لگتا ہے, 2-4 دن اس میں لگیں گے کم از کم. اچھا, اس میں 2-4 دن لگیں گے, اور اس کے ایم ای ایف پی اور SLA کے بیچ میں بھی کچھ ہمیں کچھ کر کے ان کو دکھانا ہوگا, کوئی پرائر ایکشنز ہوں گے, پھر ایگزیکٹو بورڈ ہوگا جہاں پر اس کی فائنل ایگریمنٹ ہوگا, منظوری ہوگی. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ SLA اور ایگزیکٹو بورڈ کے بیچ میں بھی ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا, پھر کہیں جا کے یہ ہوگا. یہ کئی اس میں بھی منزلیں باقی ہیں. سر اس میں اس طرح سوچ لیں کہ ایم ای ایف پی کے بعد شاید کچھ ہمیں چیزیں کرنی ہوں گی, اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. جب ہم وہ چیزیں کر چکے ہوں گے, سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو پھر وہ اپنا ایک میمو لکھیں گے اپنے بورڈ کے لیے. لیکن وہ بورڈ کی میٹنگ اس وقت کنوے کریں گے جب ہم ان کو گارنٹی کر دیں گے کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ پورے ہیں. وہ ان پرٹیکولر اگر ہم سعودی عرب سے 2 بلین کی بات کر رہے ہیں, تو سعودی عرب کو کہنا پڑے گا, سعودی عرب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو IMF میں بیٹھے ہیں وہ IMF کے بورڈ کو کہے گا اور اسٹاف کو کہے گا کہ ہاں ہم 2 بلین دیں گے. اگر ہم چین سے 1 بلین لے رہے ہیں یا UAE سے بلین لے رہے ہیں, تو ان کے ڈائریکٹرز, چین کا ڈائریکٹر کہے گا, UAE کا جو ہے وہ ایجپشن ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ کہیں گے. جب یہ 4 بلین کا ارینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایگزیکٹو بورڈ میں چلے جائے گا. تو یہ پروسیس ہے اس کا. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے کہ ہم اب جو ہمارے پاس انہوں نے ہمارے اہداف رکھے تھے وہ ہم نے نہیں پورے کیے, جو وہ ہمیں پتہ ہے ہم نے جو پورے نہیں کیے, لیکن وہ ایم ای ایف پی ہمیں دے دیں گے, معاہدہ دے دیں گے, اس کے بعد SLA تک ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ بھی ذرا سا فرما دیجئے جو ہمیں کرنا ہے, اور SLA کے بعد ہمیں ایگزیکٹو بورڈ پہ جب جانا ہے اس وقت تک ہمیں کیا کیا کرنا ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا, تاکہ عوام کو بھی تو پتہ چلے کہ کل خبر تو آئے گی کہ معاہدہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی تھوڑا پتہ چلے. سر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ IMF نے کہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں آپ اضافہ کریں. وہ اس لیے کہا تھا کہ ہم نے ایک IMF سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھائیں گے. ہم اس سے اگر 800-900 ارب روپے زیادہ بڑھا دیے تو انہوں نے کہا یہ سرکولر ڈیٹ اگر اس تیزی سے بڑھے گا تو کبھی نہ کبھی سسٹم بیٹھ جائے گا, تو یا آپ اخراجات کم کریں یا پھر آپ ریٹ بڑھائیں. تو اب وہ ریٹ بڑھانے کی بات تھی. جب ہم نے لاسٹ ٹائم ریٹ بڑھائے تھے تو ہم نے تقریباً آدھے صارفین کو ایگزمپٹ کروا لیا تھا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے, اس وقت کے لیے ڈیفر کرا لیا تھا. ہم نے کہا روپیہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہم اکتوبر سے 300 یونٹ والوں نہیں, ہم نے آدھے 200 یونٹ والوں تک. اس کے بعد حکومت نے یونیلیٹرلی 300 یونٹ کا کر دیا, اور نہ صرف 300 یونٹ کا بھی کر دیا, وہ بھی اوکے ہو جاتا. ہم نے اس کو ویو کر دیا, ڈیفر نہیں کیا, اس کو ویو کر دیا. یہ نہیں کہ ہم قسطوں میں آہستہ آہستہ لیے. تو وہ اب 600 کچھ ارب روپے ہیں, جو بھی ارب روپے ہیں, کچھ مطلب کچھ تو ٹوٹل کا جو ہے 600 کا وہ ہوا ہے. 80 ارب روپے کا ہم نے وہ ٹیکسٹائلز والوں کو, ایکسپورٹرز کو ہم نے دے دیا. تو اس کے سامنے ہم نے انفنڈڈ کیا. اگر تو ہم کہیں اور سے ٹیکس جمع کر لیتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم نے ٹیکس جمع نہیں کیا اس کا, تو یا اس کے ہم کو ریٹ بڑھانے پڑیں گے یا اس کا ٹیکس لگانا پڑے گا. تو اب حکومت نے کچھ ٹیکس کی تجاویز بھی تیار کی ہیں, اور حکومت نے میرے خیال سے کچھ بجلی کے اندر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی آئیں گے, کم از کم 200 یونٹ کے اوپر والوں کو آئیں گے. آئی تھنک گیس کی پرائسز کی بھی بات کر رہے ہیں, اور گیس کی پرائسز بھی 50-60% بڑھیں گی. اور GST 18%. سر GST 17% جو ہے, مگر ہم نے 18 کی IMF نے تقاضا کیا ہے کہ اب یہ گیپ پورا کرنے کے لیے آپ کریں.
جی ایس ٹی بھی بڑھا سکتے ہیں. اس وقت تو میں جب تھا تو یہ بات نہیں ہوئی تھی. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بڑھا دیں آپ 3% آپ ڈیوٹی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دیں, کیونکہ ہم نے اتنا پیٹرول پہ بھی پیسے نہیں جمع کرے جتنا ہم نے کہا تھا, اور تو اس پہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑا سا تیزی سے بڑھا لیتے پیٹرولیم ٹیکسز. اس وقت جب ہم کم کر رہے تھے اکتوبر نومبر میں اور بڑی وہ شہنائیاں بجا رہے تھے, تو اس وقت اگر تھوڑی سی بڑھا لیتے تو آج شاید ادھر نہ کھڑے ہوتے. تو اب یہ ہو گیا کہ ایم ای ایف پی ہوگا, اس کے بعد ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے, پھر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا, پھر کچھ اقدامات کریں گے جو کہ آپ نے بیان کیے, ٹیکسز لگیں گے, بجلی مہنگی ہوگی, شاید گیس مہنگی ہو, شاید جی ایس ٹی 18% ہو جائے, پھر اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ ہو جائے, $1 ارب ہمیں آئی ایم ایف کی قسط مل جائے گی. تو کیا اس کے بعد ہم چادر اوڑھ کے سو جائیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اب دیکھیں, یہ ہمارے پاس اس وقت آ گئے $2.9 بلین. آج ہمارا ریزرو $2.9 بلین ہے, جو کہ کسی ایک ترقی پذیر ملک کا مطلب ایک مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. نہیں سر, مطلب یہ مطلب ہمارا 2 ہفتے کا امپورٹ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہمیں جو قرض واپس کرنا ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ واپس کرنا ہے, تو یہ تو کوئی مطلب نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. ہم اس لیول پہ لے آئے, $8-9 ارب تھے اس وقت. اگر ہم تھوڑا سا یہ آئی ایم ایف کی چیزیں مان لیتے, ان کی قسط آتی, تو جو 4 بینکوں نے جو پیسے واپس لے لیے $2.3 بلین, اگر وہ بچ جاتے تو آج 2.3 ہوتے. اگر $1.5 بلین ہم نے ریمیٹنس میں نہیں کھوئے ہوتے, کیونکہ ہم نے یہ شوق پورا کیا اور ڈالر کو زبردستی نیچے رکھا, تو $1.5 بلین ریمیٹنس زیادہ آ چکا ہوتا, آپ کا $1.5 بلین ایکسپورٹ زیادہ آ چکا ہوتا. تو یہ پیسے آپ کے اگر 8 نہ ہوتے تو آپ تھوڑا سا سکون کا سانس لیتے. وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے, 10 کے نیچے کوئی بھی نمبر کمفرٹیبل نہیں ہے. اور پاکستان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اب ہر سال 20 بلین دنیا کے واپس کرنے ہیں. دنیا نے اب ہم کو دیکھ لیا کہ کس طرح ہم پیسے واپس لینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا قرض ان سے. تو اب پاکستان کو کوئی نہ کوئی طریقہ چینج کرنا پڑے گا. آپ کو ایکسپورٹ اپنے بڑھانے پڑیں گے, اور ہر وقت جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کو پیچھے نہیں ڈال سکیں گے. یہ اب ایک مشکل ہے جو ہم کو وہ کر. لیکن نہیں سر, میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو وعدہ کیا تھا کہ یہ میں دے دوں گا. میں نے 2 مہینے کے پیسے دے دیے تھے ان کو, اور میں نے 2 مہینے کے اور پیسے میں پر رکھے ہوئے تھے کسی اور ہیڈ میں. اور باقی میں نے ان سے کہا تھا کہ 80 ارب کا اور خرچہ ہے, میں آپ کے پاس آ کے 2-3 ٹیکس بتاؤں گا, جو آپ چوز کریں گے وہ ٹیکس لگا دوں گا. آپ دیں کسی کو, اگر آپ نے مراد دینی ہے تو دیں, لیکن جو ہمارا پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ تھا اس سے آپ نہ ہٹیں. اب آپ کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ آپ کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیسے آگے لے کے جانا ہوگا, اور 2-4 سال تک ہم کو ڈالرز کے ریٹ کے اوپر ابسیس نہیں کرنا پڑے گا. ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں, ورنہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا. مطلب معیشت صحیح نہیں چل سکے. پاکستان کے اندر ہی دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ایک ہے. مطلب آپ کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. یا تو بہت سارے ملک ہیں, دیکھیں انگلینڈ نے اور جرمنی نے بھی اپنے لوگوں کو 100 بلین کا بجلی کا وہ دیا ہے, انہوں نے سبسڈی دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنی گیس مہنگی ہو گئی, اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا, تو غریب لوگ دینے کے لیے مشکل ہو گئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پیچھے آپ کے ریزروز بھی ہونے چاہیے نا. پرائم منسٹر صاحب کی بات ایک دم درست ہے. میں نے خود آئی ایم ایف سے بات کی, میں نے کہا یار جو 100 یونٹ ہے وہ تم اس کا کہہ رہے ہو 95% اس کا بل بھر جائے, میں کیسے کر سکتا ہوں. اب میں نے ایگزامپل ان کو دیا کہ میرے ڈرائیور کا بل 17,000 آ گیا, وہ کیسے دے گا. تھوڑی بہت وہ بات سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے. لیکن پھر اگر آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو 100 بلین انفنڈڈ سبسڈی دیتے ہیں تو پھر تو آواز دے گا نا. اگر آپ 3,000 روپیہ ایک دکان سے ٹیکس نہیں لے سکتے سال کا, اور اس ملک میں اگر 22 لاکھ دکانیں اور صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دیتی لیکن یہ تو پھر تو سوال کرے گا. لیکن اور اس سے زیادہ آن ٹاپ آف دیٹ کہ آپ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آتے ہیں, آپ لکھ کے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, اور بالکل ٹھیک ہے, ہماری بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, یہ آپ نے دوائیں لکھی ہے, بالکل صحیح ہے, میں دوا کھاتا ہوں, اچھا جی خدا حافظ, پھر ملاقات ہوگی, اب یہ کر کے آتے ہیں. وہ گھر آتا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں. حفیظ شیخ کو نکال دیا عمران خان نے, اور پھر جب آپ کر کے آئے تو آپ کو نکال دیا نواز شریف نے. تو پھر اس کے بعد ہم کس طریقے سے, مثال کے طور پہ اگر یہ اکتوبر میں یہ نہیں ہوتا, آپ رہتے یا نہ رہتے, چلے ڈار صاحب ہی آتے, مگر یہ چلتا رہتا تو آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے. سر اگر یہ چلتا رہتا مجھے نکال دیتے, لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے, کیونکہ اس وقت بہت سیریس پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, مسلم لیگ میں بھی اور لوگ ہیں, حسن اقبال جیسے لوگ ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے جس کو کوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا. مطلب آئی ایم ایف سے ڈار صاحب کمپیٹنٹ نہیں ہے. مطلب ڈار صاحب کی یہ پالیسیز آج کے دور پہ تو میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو آنکھوں سے آ کے دکھاؤں گا, دکھائیں آنکھیں آپ نے, کیا نتیجہ نکلا. آپ 2.9 بلین پہ لے کر آ گئے ہیں, آپ کو پھر 35 روپے بڑھانا پڑا پیٹرول. مطلب میں پرسنل کمپیٹنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کی سوچ ہی الٹی ہے جس حساب سے, مطلب یہ کہ مطلب آپ نے کہا میں آئی ایم ایف سے بات نہیں کروں گا,
تو بھائی اگر آپ بینکرپسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر کر تو رہے ہیں IMF سے بات بھائی، کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے، آنکھیں دکھانا ایک الگ بات ہوتی ہے، ان سے کہا I don't care ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر کر تو رہے نا بیچارے، بات تو کر رہے ہیں نا. سر تو دیکھیں مطلب آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی. آپ پہلے دن اکتوبر میں اگر یہ ریویو ہو چکا ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہوتے. اس وقت پاکستان کے اندر 9,000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، شفٹیں بند ہیں، لوگ نوکری سے نکلیں گے. کس بات پہ؟ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے؟ کس بات پہ؟ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ مطلب واٹ از سو ڈیفیکلٹ اباؤٹ دس؟ دیکھیں اب اس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے مفتی صاحب. میں نے دیکھا کہ جب آپ تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی میسو کرٹیسزم ہوئی ہے سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کی جانب سے، مگر میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ایون شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک سوال پوچھا اور ڈار صاحب سے کہ آپ نے کیا پچھلے 5 گھنٹے، یہ آپ کی پارٹی ڈرتی کیوں ہے ان سے؟ سر دیکھیں، ہماری پارٹی نے شوکت ترین سے سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت ترین نے بھی اس مطلب آپ کی پارٹی نے آپ سے بہت سوال مجھ سے تو خیر پوچھے. میں مطلب ایک بات کر رہا ہوں کہ اب یہ ہماری پارٹی کا کام ہے دوسری پارٹی سے سوال پوچھنا، دوسری پارٹی کا کام ہے ہماری پارٹی سے سوال پوچھنا. تو ہم نے شوکت ترین سے سوال پوچھے تھے کہ آپ کی کمپیٹنس کدھر ہے بھائی؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نومبر میں آپ نے بجٹ دیا، جولائی میں، پھر نومبر میں آپ منی بجٹ دے رہے ہیں، فروری میں آپ توڑ رہے ہیں، انفنڈڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کریں گے تو وہ دوسرے اپوزیشن والے سوال پوچھ رہے ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا تھا کہ مطلب تھوڑی سی کمپیٹنس ہونی چاہیے اس کے اندر. اور اب مطلب اب تو اور پھر ہماری پارٹی تھوڑی سی بھی نہیں ہے نا کمپیٹنس. میرا خیال ہے کہ سر دیکھیں، پرسنل کمپیٹنس الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز اگر آپ نے یہ کرنی ہے IMF سے تو پھر مطلب پھر اس میں دیر کس چیز کی؟ مطلب سیریسلی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ 2.8 یا 2.9 بلین تک کیوں پہنچنے دیا آپ نے ملک کو؟ کیوں آپ نے ڈیفالٹ رسک بڑھائے؟ کیا فائدہ ملا؟ آپ نے ایکسپورٹرز کو 3-4 مہینے پنش کیا، آپ نے سستا پیٹرول بیچا، کیا فائدہ ملا اس کا؟ ملک کو تو نقصان ہوا ہے نا. آپ نے یہ پہلے بھی کر چکے تھے، پہلے بھی آپ نے 13%. ایک عام جو ہمارا بیچارہ بزنس مین ہے، ایک ٹریڈر ہے، جو ہمارا انویسٹر ہے، کہ بھائی کہ کب ہوگا کہ وہ جائے گا، اس کی LC کھل جائے گی، جو اس کی اسینشیل LCs ہے وہ کھل جائیں گی، یہ یونیلیور والے اپنا جو ڈیویڈنڈ ہے یہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بھیج سکیں گے. یعنی کہ جو سمپل بیسک چیزیں ہیں وہ کب ممکن ہوگی؟ 2.9 میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کچھ عرصہ لگے گا، اس پہ کچھ عرصہ لگے گا. مطلب یہ تو آپ کو بریک دینا پڑے گا اسٹیٹ بینک کو. اس وقت اسٹیٹ بینک کو IMF سے پیسے مل جاتے ہیں، اللہ کرے تھوڑی سی ڈپازٹ سعودی سے، چین سے وغیرہ سے مل جاتی ہے. جب یہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ اسٹیٹ بینک خود یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کو آسان کرنا ہے. اسٹیٹ بینک نے بہت غلطیاں کری ہیں ڈالر کی پالیسی میں، اتنی آٹونومی دینے کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن یہ اسٹیٹ بینک کو بالکل ہم مرید الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کی مینجمنٹ ان کی ٹھیک ہے. اور آئی تھنک دے ول گو اینڈ اوپن دس اپ when it happens.